وائس آف پبلک کے ساتھ آپ کا میزبان اصغر فہیم۔ ناظرین، میں اس وقت ضلع لودھراں کے ایک نواحی علاقے بستی روانی جو گیلے وال کا ایک علاقہ ہے اس میں موجود ہوں، اور اس علاقے کے اندر یہاں کے مقامی باسیوں کے نزدیک 109 ہجری میں محمد بن قاسم نے جب اپنا سندھ سے ملتان کی طرف موو کیا، ان کا قافلہ آیا تو اس علاقے بستی روانی کے اندر انہوں نے یہاں پہ سٹے کیا، اور اس سٹے کے دوران یہاں پہ انہوں نے ایک مسجد نوری جامع مسجد روانی کے نام سے ایک مسجد کی سنگ بنیاد رکھی، مسجد بلکہ بنائی، اور اس وقت ابھی تک وہ اس علاقے کے اندر وہ مسجد الحمدللہ موجود ہے، بلکہ یہاں کے باسیوں نے اس کی تزئین و آرائش کے لیے اور اسے مسجد کی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ لگایا ہے۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے کہ یہاں کے باسیوں کی جو محمد بن قاسم کے ساتھ، اپنے اسلاف کے ساتھ جو ایک عقیدت ہے، جو ایک محبت ہے، اس وجہ سے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس دیہات کے باوجود بھی یہاں کے لوگوں نے اس مسجد کے اندر صحن میں بھی سنگ مرمر، اور اس کے علاوہ اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے یہاں ایک مدرسے کا باقاعدہ ایک اہتمام کیا گیا ہے، اور یہ وہ علاقہ ہے جو یہاں کے لوگوں کے نزدیک محمد بن قاسم نے یہاں کچھ عرصہ سٹے کیا۔ کوئی مستند اور محقق بات تو نہیں مل پا رہی کہ کتنا عرصہ یہاں پہ محمد بن قاسم نے سٹے کیا تھا، لیکن اور اس کے ساتھ ساتھ یہ میں آپ کو ایک چیز اور دکھانے لگا ہوں کہ یہ کھجور یہاں کے باسیوں کے نزدیک یہ بھی محمد بن قاسم نے اپنے ہی دور کے اندر اس کو یہاں پہ لگایا، اور آج تک اس علاقے کے لوگوں نے اس کے ساتھ ایک محبت اور عقیدت کے طور پہ اس کو یہ کھڑی ہے، اور یہاں کے لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ یہ مسجد اور یہ کھجور یہ محمد بن قاسم نے جب سندھ سے ملتان کی طرف آئے تھے تو اس وقت یہ ان کی یعنی باقیات ہیں، یہ تاریخ ہے۔ یہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے جو پرانے کمانڈرز تھے، اسلاف تھے، ان کی دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ کتنی محبت اور عقیدت تھی کہ جو انہوں نے اپنے ایک سفر کے دوران کچھ عرصہ کے لیے پڑاؤ تھا، اور اس پڑاؤ کے دوران بھی انہوں نے اللہ کا گھر بنایا۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے ہمارے حکمرانوں کے لیے کہ وہ اگر واقعتاً ترقی چاہتے ہیں، دشمن کے اوپر غلبہ چاہتے ہیں، تو اسلام کو اگر پھیلنا اور پھولنا چاہتے ہیں تو ان مساجد کو آباد کرنا ہوگا، اور ان کے ساتھ اپنا ایک تعلق اور لگاؤ پیدا کرنا ہوگا۔ یہ ان کی شخصیت، ان کے اندر کی ایمانی کیفیت بتاتی ہے کہ انہوں نے سفر کے دوران یہاں پہ کچھ عرصہ کے لیے سٹے کیا، اور اس کے باوجود انہوں نے ایک بہترین مسجد بنائی، اور آج یہ مسجد ابھی تک الحمدللہ زواں دواں ہے، چل رہی ہے۔ یہاں کے لوگوں نے مزید اس پہ تزئین و آرائش کی ہے۔ ان کے مطابق یہاں جو پچھلا گنبد ہے یہ محمد بن قاسم خود بنا کے گئے، اسی دوران یہ بنی گئی ہے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک محبت، اسلام کے ساتھ کی ایک محبت اور لگاؤ کا ایک بہت بڑا مظہر ہے کہ انہوں نے اپنے اس سفر کے دوران بھی جب چند دن سستانے کے لیے پڑاؤ کیا تو اس کے باوجود بھی انہوں نے ایک وہ کام، ایسا کام کر گئے کہ آج تک یہ صدقہ جاریہ چل رہا ہے ان کے لیے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کے لیے لائق اور اس کی شایان ہے کہ وہ جہاں پر بھی رہے وہ اللہ کا نام بلند کرے، وہ جہاں سے بھی گزرے وہ ایسی باقیات چھوڑ کے آئے کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کا اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے محمد بن قاسم کی طرف سے، اور یہاں کے بے شمار لوگ، سینکڑوں لوگ آج اس مسجد کے اندر نماز پڑھتے ہیں، یقیناً ان کی نماز میں سے ان کو ایک حصہ ملتا رہے گا۔ یہ بہت بڑا ایک طرز عمل ہے مسلم حکمرانوں کے لیے۔ آج کے حکمرانوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے کہ وہ اگر چاہتے ہیں کہ وہ اسلام پھلے پھولے، مسلمان پھلے پھولیں، تو ان کو اس اسلاف کی اس سنت کو یاد تازہ کرتے ہوئے ان کو یہ چاہیے کہ وہ مساجد کو آباد کریں، ان پہ اپنی ایکٹیویٹیز، اپنی محنت لگائیں۔ یہ کام کرنے ہوں گے تب جا کے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوگا۔ یہ وہ کام ہے جس کی وجہ سے آج یہاں کے لوگ باقاعدہ طور پہ محمد بن قاسم کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، ان کو یاد